بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے سورہ مریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جو نیکیوں کو انجام دینے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا. ان قریب جلد اللہ ان لوگوں کے لیے ود کو قرار دے گا. ود عربی زبان میں ود کا معنی محبت ہے. آیت کا ترجمہ آسان سا ہے، لیکن بڑے اہم ترین پیغامات اس آیت میں موجود ہیں. پوری آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اور جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں اگر تھوڑا سا لوگ ابھی سے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں مجلس جو ہے کسی رکاوٹ اور ڈسٹربنس کا شکار نہ ہو. درود پڑھ کر آگے آ جائیں تاکہ میں بات کا آغاز کروں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سورہ مریم آیت کا نشان 96. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا. رحمان ان کے لیے ود کو قرار دے گا، رحمان ان کے لیے محبت کو قرار دے گا. مطلب کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ میں تمہید میں بات کو آسان کرنے کے لیے خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے جو لوگ کتب کا مطالعہ اپنے زندگی میں شوق کے طور پہ کرتے ہیں، ان کی دلچسپی کہیے آپ کتابیں خریدنا، کتابیں پڑھنا. اگر آپ کتابیں خریدنے جائیں تو جگہ جگہ آپ کو دنیا کے کچھ بڑے مشہور معروف مصنفین ہیں، مؤلفین کی کتابیں نظر آئیں گی جن کی لاکھوں میں ایک دن میں کاپیز بکی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے جو ملینز آف کاپیز دنیا بھر نے خریدی. اس کتاب کا نام یہ تھا کہ کیسے لوگوں میں مقبول ہوا جائے، کیسے لوگوں کی محبت کو سمیٹا جائے، کیسے میں اور آپ ایسے بن سکتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں. ملینز آف کاپیز اسے ایک کتاب کی جو 100 150 200 صفحے کی کتاب تھی، دنیا بھر نے خریدی. یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، جہاں یہ کتاب ٹرانسلیٹ ہوتی گئی لوگ خریدتے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے لوگ اس سے محبت کریں. پوری توجہ چاہوں. بھئی ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں میری کوئی خواہش نہیں کوئی مجھ سے محبت کر. نہیں. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمارے سامنے سوشل میڈیا نے پیش کر دی. تصویر جیسی بھی ہو لائکس آنے چاہیے.
تصویر جیسی بھی ہو فالوورز بڑھنے چاہیے, حرکتیں جیسی بھی ہو لائکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہر ایک میں شوق ہے. 200 صفحے کی کتاب لوگوں نے خریدی, قرآن ایک آیت میں نسخہ بیان کر رہا ہے, ایک آیت میں نسخہ دے رہا ہے. کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. پوری امت مسلمہ کے لیے نسخہ ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, جنہوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا, وعملوا الصالحات, اور اپنے عمل کو نیک کیا, سیجعل لهم الرحمن ودا, تو پروردگار رب رحمان ان کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا. آسان ترین نسخہ ہے, عقیدہ ٹھیک کر لو, عمل اچھا کر لو, لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. میں ابھی مرحلہ تمہید میں ہوں, تمہید استوار ہو گئی تو بات بہت آگے بڑھے گی انشاءاللہ. ساری کائنات کے سامنے آپ یہ نسخہ رکھ دیجیے, کہیں گے ہاں امت مسلمہ میں کوئی جو شیعہ ہو یا سنی آپ آیت پڑھی نہیں, قرآن نے کہا ہے, قرآن کا انکار تو کفر ہے, قرآن کو کون چھپلا سکتا ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں, آپ میں اور آپ عام لوگ ہیں, ہم لوگ عوام الناس ہیں. ہم اگر ایمان لے کر آئے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, امید مکمل ہو رہی ہے, میں اگر ایمان لاؤں, آپ اگر ایمان لائیں, میں اگر نیک کام کروں, آپ اگر نیک کام کریں, تو ہمیں توقع یہ ہے قرآن کے وعدے کے مطابق, رب کے وعدے کے مطابق, میرا عقیدہ اچھا, میرا عمل اچھا, میرا ایمان اچھا, میرا نیک عمل, میری توقع یہ ہے دنیا والے مجھ سے محبت کریں. دنیا والے کیسے محبت کریں گے؟ یہ محبت دلوں میں ڈالنا اس کا کام ہے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. تو ساری امت مسلمہ نے قرآن کی آیت سن کے تسلیم کر لیا. اگر تمہارا ایمان اچھا ہوا, تمہارا عقیدہ سالڈ ہو گیا, تمہارا عمل نیک ہو گیا, اللہ تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. یہ تسلیم کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں. ہم ایمان لا کر, نیک عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں محبت بنا سکتے ہیں. تو وہ جو کل ایمان ہو, جس کی ایک ضربت کائنات کے ہر عمل سے افضل ہو, اس کی محبت اچھوں کے دل میں کیسے نہیں آئے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات کو میں نے اسی کا آغاز یہاں سے کیا. اگر پہلے ہی کہتے تھے کہ اللہ نے ہر اچھے انسان کے دل میں علی کی محبت رکھی ہے, تو کہتے ہیں بھائی یہ شیعوں کا کام یہی ہے, خطابت کرتے ہیں, نقطے ڈھونڈتے ہیں, فضائل پڑھتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن اب جب بات شروع یہاں سے ہوئی ہے, اب کسی میں ضرورت نہیں انکار کر سکے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح اگر آپ نے سمیٹ لیا, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا, لوگ تم سے محبت کریں گے. جب میں مؤمن ہو کر, جب میں عمل صالح کرنے والا ہو کر لوگوں کے دلوں میں محبت سمیٹ سکتا ہوں, تو وہ جو کل ایمان ہے, جس کا کلمہ پڑھ کے میں اور آپ مومن بنتے ہیں, وہ جس کے عمل صالح پہ بات اگر شروع ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے اعمال صالحہ کا کوٹا مکمل. اللہ اکبر. اس کی محبت کیسے لوگوں کے دل میں نہیں ہوگی؟ کوئی نہ کوئی امتیاز, کوئی نہ کوئی ایکسیپشن, کوئی نہ کوئی استثناء, کوئی نہ کوئی پرٹیکولرلی ایک صفت ایسی ہونی چاہیے جو علی کی محبت میں ہو اور کسی اور کی محبت میں نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں, بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. پوری توجہ, خاص توجہ ان جملوں کے اوپر. میں اور آپ ایمان لیا, عمل صالح کر لیا. چیلنج ہے, آپ کو جا کر دیکھیے, ایمان بھی ہے, عمل صالح بھی ہے, پھر بھی کتنے لوگ آپ سے بھی ناراض, مجھ سے بھی ناراض ہے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, فضول کی باتوں پہ, جن باتوں کی کوئی وقت نہیں, کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, ان باتوں میں 10 سال دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. یہ معاشرہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں, جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہیں, وہاں اگر کوئی بڑی بات ہو جائے تو پھر جہاں لوگ 2,000 4,000 5,000 10,000 کی لڑ رہے ہیں, وہاں اگر تلخ کلامی ہو جائے, گالا گلوچ ہو جائے, بری بات ہو جائے, بد زبانی ہو جائے, خدا نہ خواستہ خون خرابہ ہو جائے, پھر تو بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں نے آپ نے خدا نہ کرے مثال دے رہا ہوں, کسی کو مار دیا لے جا کے, کسی کے سگے بھائی کو مار دیا,
کسی کے بیٹے کو فرض کیجیے اگر مار دیا، غلطی سے بھی مار دیا ہو، اگلا زندگی بھر ہم سے بات کرے گا؟ جتنے بڑے مومن ہو تو ہو، جتنے بڑے عمل صالح کرنے والے ہو، نہ اس نے ہمارا ایمان دیکھنا، نہ اس نے ہمارا عمل صالح دیکھنا، کہے میرا بھائی مارا تھا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، میرے بیٹے کو مارا تھا، میرے ابا کا قاتل ہے، میں اس سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا، اس کی شکل مجھے اچھی ہے۔ اور یہ تقاضا ہے، فطرت انسانی ہے۔ توجہ چاہ رہا تھا، یہ تقاضا ہے، کس کا فطرت ہے؟ وحشی جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کو قتل کیا تھا اور ہندا کے کہنے پر جگر منگوایا تھا کٹوا کے، اور ہندا نے جگر چبایا تھا، وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا، وحشی بعد میں اسلام لے آیا۔ اب علماء اہل سنت نے لکھا ہے احسن اسلام ہو، اچھا مسلمان ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے ایک اچھا سالڈ مسلمان بنایا۔ وہ جو قاتل حضرت حمزہ تھا اس نے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنایا۔ میں توحید میں تھوڑا وقت لے رہا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے پہنچا سکوں۔ جب وحشی مسلمان ہوا جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، نبی کے سامنے آیا، نبی نے کہا ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے تم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن غیب وجہک عنی، اپنی شکل میرے سامنے سے دور کر دو، میں پیغام دینے لگا ہوں، خدا را میرے ساتھ دیجیے۔ یہ تقاضائے فطرت انسانی ہے۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے، پتہ چلے اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ کو پیار ہے، حضرت حمزہ کے بارے میں معصوم کا ارشاد اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ شیر خدا بھی ہے اور شیر رسول خدا بھی ہے۔ اب حمزہ کا جو قاتل ہے بھلے مسلمان ہو گیا، بھلے ایمان لے آیا، بھلے عمل، میں نے بڑی روایت کتاب سے احسن عمل ہوں، اس نے اپنے عمل کو بھی اچھا کر لیا، لیکن پھر بھی نبی نے کیا کہا؟ غیب وجہ کا شکل مجھے مت دکھانا، چلے جاؤ، میرے سامنے نہیں آنا، تم میرے سامنے آتے ہو مجھے حضرت حمزہ پہ چچا کی یاد آتا۔ جب نبی جو کہ خلق عظیم پر فائز ہے، جس سے اچھا اخلاق کائنات میں کسی کا نہیں، جب وہ وحشی کو یہ کہہ رہے ہیں میں اور آپ، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے، ہمارے ساتھ اگر کئی خاندان میں خون خراب ہو جائے، معاملہ ہو جائے، سوچیے کیا ہوگا، کون سا ایمان، کہاں کا عمل صالح، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جملے سماعت فرمائیے، اسی آیت کے ذیل میں ہمارے علماء نے تفسیر نور الثقلین، تفسیر البرہان، تفسیر صافی جا کر دیکھیے، روایت سے موجود ہے، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مسجد نبوی میں میرے مولا نے قدم رکھا، اصحاب مولا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یا نبی یا نبی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، سوال جواب سلسلہ جاری ہے۔ اچانک ہی مسجد کے دروازے سے میرے مولا علی داخل ہوئے۔ جیسے ہی مولا داخل ہوئے، توجہ چاہ رہا ہوں پوری تاکہ پیغام مکمل ہو جائے، جیسے ہی میرے مولا نے قدم رکھا، جتنے چہروں پہ مسکراہٹیں تھی غائب ہو گئی، جتنے چہرے تھے وہ پھیکے پڑ گئے، جتنی رونقیں تھی وہ ماند پڑ گئی، سب ایک دوسرے کو حول نحو کی طرح دیکھنے لگے۔ اب آپ سوچئے کہ لمحے کو امیج کیجئے، تصور کیجئے کہ کسی بھری محفل میں جہاں سب مسکرا رہے ہوں، سب اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، آپ داخل ہوئے، ساری مسکراہٹیں غائب، کوئی سانپ سونگ گیا جیسے۔ راز کھولا میرے مولا نے آتے ہی، بھائی علت تو ہوگی نا، کوئی کاز تو ہے، پیچھے کوئی سبب تو ہے، سب مسکرا رہے تھے، ادھر بندہ داخل ہوا، مسکراہٹیں غائب، ادھر بندہ داخل ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ کا وجود بھی تھا، سب خاموش، سناٹا چھا گیا۔ ادھر میرے مولا نے دیکھا، داخل ہوتے ہی کہا، یا رسول اللہ، اس کے خالو کو مارا ہے، اس کے ماموں کو مارا ہے، اس کے بھائی کو مارا ہے، اس کے بیٹے کو مارا ہے، اس کے چچا کو مارا ہے۔ یا رسول اللہ، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت میں علی کی ذوالفقار چلتی گئی، دشمنان اسلام کو کاٹتی گئی۔ یا رسول اللہ، میری اپنی تو کوئی دشمنی تھی ہی نہیں، جو تھی اللہ کی خاطر اور رسول اللہ کی خاطر۔ جیسے ہی میرے مولا نے گلا کیا، نبی نے ہاتھ اٹھائے، لبار الہ، ان میں جو سچا مومن ہے اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دے، بھلے باپ کو مارا ہو، بھلے بیٹے کو مارا ہو، بھلے بھائی۔ وہ جو چاہ رہا ہوں،
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعجاز ہے محبت علی ابن ابی طالب کا، یہ کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. آپ کو چیلنج ہے یہ انسان کسی کے باپ کو مارے، کسی کے بیٹے کو مارے، کسی کے بھائی کو مارے، لیکن نبی کہہ رہے سچا مومن ہے. بس اتنی بات ہے، بس سچا مومن ہے. اس لیے مولانا نے آپ سب کے لیے جملہ کہا جو سچے دل سے علی سے محبت کرتے ہیں، جو بہترین لوگ ہیں عشق علی اور عشق اہل بیت سے سرشار. مولانا نے کہا لو ضربت بسیفی ھذا علی خیشوم المؤمن لما ابغضنی، اگر میں اپنی تلوار اپنے مومن کے سر پہ رکھ دوں، خیشوم اس جگہ کہتی ہے، یہاں تلوار رکھ دوں ذوالفقار، تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. علی والا ہے تو ایسا ہے، تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی. وَلَوْ أَعْطَيْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِمُنَافِقٍ لَمَا أَحَبَّنِي، اور اگر منافق کو دنیا اور ما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب دے دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. سمجھیے اس محبت علی کی قدر کو، سمجھیے، قدر کیجئے. کہ اللہ نے جو محبت آپ کو عطا کی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز، بڑی عجیب چیز ہے. یہ تفصیلی واقعہ ہے، اگر دامن میں گنجائش ہوتی تفصیل سے کوئی 3-4 روزہ مجالس ہوتی میں عرض کرتا تفصیل سے. میں صرف گزرتے ہوئے آپ لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ، لیکن صرف ایک رزلٹ دینا یہاں پر رک کے، اور دلیل کے طور پہ دعوے کی دلیل ہے. میں نے دعویٰ کیا علی سے محبت کرنے والے کے سر پہ علی تلوار رکھ دے، اسے کاٹ بھی دے، وہ علی سے نفرت. مشہور و معروف واقعہ، کسی علی والے نے چوری کی تھی، گناہ کیا تھا، غلطی ہو گئی تھی. ہم سب غیر معصوم ہیں، معصومین تو وہی ہیں جن کو اللہ نے ملکہ عصمت عطا کیا ہے، عصمت ہے بھی ہے، ہم غیر معصوم ہیں. غلطی ہو گئی، مولا کے سامنے لایا گیا، اعتراف جرم کر لیا. مولا نے اس کی انگلیاں، چاروں انگلیاں کاٹی. چور تھا، چور کی سزا انگلیاں کٹیں گی. وہ اپنی انگلیاں ہاتھ میں لے جا رہا تھا. قطع یدی قائد غر المحجلین، میری انگلیاں کس نے کاٹی؟ وہ جو نورانی پیشانی والوں کا سردار ہے. میری انگلیاں کس نے کاٹی؟ میرے ہاتھ پہ کس نے کاٹا؟ جو امام البررہ ہے، نیک لوگوں کا امام ہے. یہ فضائل پڑھتا ہوا جا رہا تھا، 10-15 منٹ کے وہ فضائل اگر ان کو پڑھے، میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لمبے چوڑے فضائل پڑھتا ہوا جا رہا تھا. کسی نے دیکھ لیا، کہا کہ علی نے تمہارا ہاتھ کاٹا، تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. توجہ چاروں، علی والا دیکھیے ایسا ہوتا ہے. علی والے کا دل اللہ نے کیسا بنایا؟ تو علی نے ہاتھ کاٹا ہے، تم فضائل پڑھ رہے ہو. کہنے لگا میں برا تو علی نے پاک کیا ہے بھائی مجھے. توجہ چاروں جملے پر، مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے. علی نے تو پاک کر دیا، علی نے تو وہاں کے عذاب سے بچا لیا. بڑا حیران ہوا، علی والے ایسے بھی ہوتے. علی نے تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا اور یہ پھر بھی ذکر علی کر رہا ہے، پھر بھی فضائل پڑھ رہا ہے. آیا مولا کے پاس، کہ مولا جس کا ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہ حسن بیٹے جاؤ بلا کر لاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں، حسن بیٹے جاؤ بلا کر لاؤ. اسے جیسے ہی بلایا، مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنی ابا کے دامن کو، انگلیوں کو لیا، ہاتھ سے جوڑا، ابا کے دامن کو اوپر رکھا. ابا کا دامن جو ہٹایا، انگلیاں پہلے سے بھی اچھے طریقے سے جڑ چکی تھی. پیغام علی نے دے دیا، علی والا گناہ کرے سزا تھوڑی ہے، جزا ہمیشہ کی ہے. اور دو چاروں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سزا وقتی ہے، سزا تھوڑی ہے، جزا ہمیشہ کی ہے. انگلیاں ہمیشہ کے لیے جڑ گئی. اب ان کو کون کاٹے گا؟ کسی کو ضرورت ہے؟ علی کی جوڑی ہوئی انگلیوں کو کاٹے. توجہ چاروں بڑی ہوئی. محبت علی عطیہ پروردگار ہے. یہ میرے اور آپ کے دل میں محبت ہے. میں بارہا جہاں جاتا ہوں میں یہ پیغام لازمی دیتا ہوں، اور آپ سب کو نصیب کریں انشاءاللہ مقامات مقدسہ کی زیارت. جیسے ہی آپ قدم رکھیں گے نجف اشرف میں باب القبلہ ہے، شارع الرسول ہے، آپ داخل ہوں گے تو وہاں جیسے باب القبلہ سے آپ داخل ہوں گے، وہاں دیوار کے اوپر بڑا بڑا مولا کا فرمان لکھا ہو جو نہج بلاغہ میں بھی ہے، ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہے جو اپنی حیثیت نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں. اگر علی والے کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ میں علی والا ہوں، اس جملے پہ خاص عنایت چاہوں گا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس محبت علی ہے، اس دل کے اندر کیا ہے؟
محبت علی، محبت علی سرمایہ ہے. ابو ذر سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا انہو حجاب بین العبد والرب، یہ جو محبت علی ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے. کیا ہے؟ بینی و بین اللہ، اپنے اور اپنے رب کے درمیان. بتائیے آپ نے کبھی وسیلہ بنایا؟ کسی نے وسیلہ نہیں بنایا. مجھے یقین ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں قدر نہیں ہے. آپ اعتراف نہیں کریں، میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ہمت ملے. کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کہ بار اللہ یہ واسطہ اس محبت علی کا جو میرے دل میں ہے میرے مسئلے کو حل کر دے؟ کبھی کی ہے ایسے دعا؟ کیوں؟ تمہیں قدر نہیں ہے. اللہ نے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اللہ نے کتنی عظیم نعمت دی ہے، محبت علی ابن ابی طالب. یہ محبت نہ ہوتی نماز منہ پہ دے ماری جاتی، یہ محبت نہ ہوتی کوئی عمل قبول. علماء اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے الا ومن احب علیا قبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ. سنو سنو لوگوں سنو، جو علی سے محبت کرتا ہے نمازیں اسی کی قبول ہوتی ہیں، روزے اسی کے قبول ہوتے ہیں، رت جگہ اسی کا قبول ہوتا ہے. اور جو علی سے محبت نہ کرے اس کا کیا ہوتا ہے؟ نہ نماز قبول، روزہ قبول، نہ عبادت قبول، کچھ بھی قبول. محبت علی ہے تو سب کچھ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ ان کے لیے محبت کو رکھتا ہے. کس کی محبت کو رکھے گا؟ علی کی محبت کو. علی کی محبت دل میں آ گئی، یہ رب کی جزا ہے عقیدے اور عمل صالح کے بعد. اب یہاں پر ایک مسئلے کو حیدرآباد کے ہمارے جتنے مومنین ہیں دوست ہیں سب کے لیے حل کرتا چلوں. بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بڑے اس پہ سوالات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تقریریں ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، اشرے پڑھے گئے، خمسے پڑھے گئے. لیکن بہرحال جب تک یہ کائنات چل رہی یہ مسئلہ بھی چلتا رہے گا. لیکن یہ کہ ان مجالس میں اگر آسان طریقے سے بیان کر دیا جائے تو امید یہ ہے کہ لوگ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ استفادہ کریں گے. میں عرض کر ملا ہوں ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے آج معاشرہ دو گروہوں میں بٹ چکا ہے. یہ فکر کہیں نہ کہیں آپ کو نکل کر سامنے نظر آ جائے گی. ایک کہتا ہے کہ بھائی فقط علی علی کرو، بس نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ کسی عمل صالح کی ضرورت ہے، علی علی کرتے جاؤ بیڑا پار ہے. ایک یہ ہے. ایک دوسرا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ عمل صالح ہی ہے، نماز ہونی چاہیے ٹائم پہ، روزہ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور علی علی ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا یہ اصل ہے. قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ایمان لاؤ کافی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں یہ بھی نہیں کہا عمل کر لو کافی ایمان کی ضرورت نہیں ہے. علی ایمان میں ہے. توجہ چاروں، علی اگر نہ ہو تو عمل تو ویسے ہی قبول نہیں. اب اور جملے کو آسان کر دوں. پھر دو گروہ ہیں. ایک کہتا ہے، اب یہاں روایات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا آپ لوگ. ایک کہتا ہے ولایت تمہاری علی علی قبول نہیں ہوگا اگر نماز نہیں پڑھو گے. دو گروہ. اور ایک کہتا ہے نماز قبول نہیں ہوگی اگر علی علی نہیں کرو گے. دو گروہ. دونوں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ایک کہہ رہا ہے علی علی کرو اور علی علی کے ساتھ نماز. کیا مطلب؟ کہہ رہے بھائی علی علی قبول ہی نہیں ہوگا تمہارا اگر نماز نہیں ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ تبھی قبول ہوگی جب علی علی ہوگا. دو الگ الگ گروہ بالکل. ایک علی علی کو قبول کروا رہا ہے نماز کے ذریعے، ایک نماز کو قبول کروا رہا ہے علی علی کے ذریعے. روایتیں جتنی بھی اٹھا کر دیکھی ہم نے ہر جگہ یہ لکھا ہوا تھا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا بنا محبت علی کے. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ علی علی قبول نہیں ہوگا جب تک نماز نہ ہو. علی علی کیا ہے؟ اشہد ان امیر المؤمنین علی حجت اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. یہ علی علی ہے. علی علی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نعرہ لگا دیں. نہیں، نعرے بہت سارے وہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے ان کی بھی ویڈیو سے وہ بھی لگا رہے. علی علی والی نعرہ اسی کا ہے جو اشہد ان امیر المؤمنین علی حجت اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل مانتا ہے. اس کا نعرہ، اس کے نعرے کی بات ہوئی. اس نے جب نعرہ لگایا علی علی کہا
اب عمل صالح کیا ہے؟ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ 100% ضروری ہے. کوئی انکار کرے وہ غلط ہے. یاد رکھیے. میں اپنی بات کیوں کروں جب علماء اعلام کے اقوال موجود ہیں, ان کی باتیں موجود ہیں. آپ کے سامنے مثال پیش کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ مثال سارے مسائل کو جسے کہتے ہیں چٹکی بجانے سے پہلے حل کر دے گی. ذرا آپ لوگ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا بڑا نام ہے. ان کی سینکڑوں کتابیں ان سے آج سارے علماء اعلام استفادہ کر رہے ہیں. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب, چھوٹی سی کتاب ان کی 50 درسن فی الاخلاق, 50 درس علم اخلاق کے بارے میں. اس میں انہوں نے 50 چھوٹے چھوٹے ایک صفحے کے لیکچر دیے ہوئے. میں جب فیشن میں مجھے کتاب پڑھانے کا اتفاق ہوا, ایک انگوٹھیاں بیچنے والا لوہارا ٹائپ کا آدمی تھا, اس کا سائڈ بزنس تھا انگوٹھیاں بیچنا, باقی لوہار کا کام کرتا تھا. آیا میرے پاس, یہ دیکھیے تاجروں کا سلیقہ نجف اشرف میں. کہنے لگا میں بھی چاہتا ہوں علوم اہل بیت سے کچھ مجھے ملے, کوئی 4-5 حدیثیں ہمیں روزانہ 10 منٹ آپ سنا دیا کریں نماز کے بعد. یہ تاجر ہے, بزنس مین. میں نے کہا میں حاضر خدمت ہوں. روزانہ نماز کے بعد مسجد ہندی اس کے پیچھے ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے. یہ کتاب میں نے اٹھائی, میں نے کہا یہ کتاب اچھی, یہ پڑھو, دونوں کو فائدہ ہوگا, مجھے بھی ہوگا تمہیں بھی ہوگا. اس کتاب میں جملے تحریر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہاں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے تاکہ اس مثال پہ غور کرو, بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کہا کبھی کسان سے جا کر پوچھو کھیتی باڑی ہوتی کیسے ہے. کسان بتائے گا کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے. کھیتی باڑی کے لیے زمین چاہیے, زمین نہ ہو تو کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. زمین آپ کے پاس آ گئی, اب زمین پر آپ نے بیج لگانا ہے. اگر آپ نے بازار سے بیج خریدا اور لے جا کے ویسے ہی زمین پر پھینک دیا, کبھی بھی فصل نہیں لگے گی. زمین پہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, زمین پہ گندگی ہوتی ہے, زمین پہ خس و خاشاک ہے, زمین پہ کچرا ہے. پہلے وہ سارا صاف ہوگا, جب صاف ہو گیا اس میں ہل چلے گا, جب ہل چل گیا اس میں بیج آپ نے ڈال دیا, اب بھی فصل نہیں لگے گی, پانی دینا پڑے گا. جب پانی دو گے, پانی دینا شروع کر دیا, آبیاری کا سسٹم بنا دیا, آب پاشی کا نظام ہو گیا, چاروں طرف سے جو ٹیوب ویل تھے یا کسی بھی طریقے سے جو مختلف طریقے ہیں آب پاشی کا آپ نے استفادہ کیا, پانی پہنچا دیا. اب جب پانی پہنچا دیا, آپ پوچھے بھائی کہاں ہے فصل, دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ لوگ کہیں گے بیوقوف ہو, نادان ہو, 6 مہینے بعد آنا, 7 مہینے بعد آنا, 8 مہینے بعد آنا, ابھی کون سی فصل. یہ پورا خلاصہ میں نے بیان کر دیا کھیتی باڑی کا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں, کہتے ہیں بالکل اسی طرح مومن کا دل زمین ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے جو بات کی گہرائی تک پہنچ رہے. مومن کا دل زمین ہے, اس زمین پر ولایت علی کا بیج لگانا ہے. اس زمین پر ولایت علی کا, لیکن یہ ولایت علی کا بیج تب تک نہیں لگے گا جب تک کوڑا کرکٹ صاف نہیں ہوگا, جب تک گندگی صاف نہیں ہوگی. وہ کیسے صاف ہوگی؟ علی و زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو گے, تب یہ دل صاف ہوگا. جب دل صاف ہو گیا, ولایت علی کا بیج لگا دیا, کہ جس طرح وہاں پانی چھڑکنا ضروری تھا ویسے ہی عمل صالح کا پانی چھڑکنا ہوگا. نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی, روزے بھی رکھنے ہوں گے, اچھے عمل بھی کرنے ہوں گے. اب جب سارے کام ہو گئے, عقیدہ بھی ٹھیک, عمل بھی ٹھیک, اب یہ نہیں کہنا فصل کہاں ہے, میرے مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے. جانا قبر میں, جب علی استقبال کو آئے, قبر میں علی کی زیارت ہوگی, وہ تمہاری فصل ہے, وہ تمہارا. مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہات ہے یا نہیں؟ تو یہ وہ فکر ہے جو ہمیں قدیم الایام سے سیرت معصومین میں نظر آئی, کہ جو علی والا ہونا چاہیے وہ علی علی بھی ہر دم کرے, لیکن اس کے ساتھ عمل صالح بھی. ولایت علی بیج کی مانند ہے, بیج کو اگر نکال دیا تو کچھ بھی نہیں. زمین میں سے بیج نکل جائے, آپ ساری زندگی پانی دیتے رہے. عمل صالح پانی کی مانند ہے, نماز پانی کی مانند ہے, روزہ پانی کی مانند ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ اس جملے پر. حج پانی کی مانند, عمرہ پانی کی مانند. پانی مل کس کو رہا ہے؟ جس بیج کو.
میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں لیکن ذمہ داری سے کر رہا ہوں. آج میں اور آپ بہت پیچھے ہیں. یہ جو سرزمین سندھ ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا یہ بڑی زرخیز زمین ہے. اس سرزمین سے آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے بڑے عارف اٹھے ہیں. ان کے پاس بھی یہی بیج تھا ولایت علی کا. انہوں نے اس بیج پہ ایسا پانی ڈالا کہ بندہ دیکھ کے اس کی ساری زندگی کا حال بتا دیتا تھا. ہمارے پاس بھی وہی بیج ہے, ہم اپنا حال بھی ٹھیک سے نہیں جانتے. اللہ اکبر, کتنا فرق ہے. یہ زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم پانی ہی نہیں دیتے بیج, اب تو ہم کو توجہ ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دیتی ہے. ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہی وہی مشہور و معروف حدیث جب کسی نے آگے کہا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہنے لگا فرزند رسول میں بڑے فاقوں میں بڑی پریشانیوں میں زندگی گزاروں, میرا مسئلہ حل کر دے. بہت غریب فقیر آدمی ہے. مارنے کا تم فقیر نہیں, تم بڑے امیر آدمی ہو, اللہ نے تمہیں بڑا اسٹیٹس دیا, بڑی عزت دی ہے, یہ میرے موضوع سے متعلق ہے. ہمیں اپنی قدر نہیں ہے, معصوم قدر کروانا جانتے ہیں. بڑے امیر آدمی کسی نے کہا تم غریب ہو, کہنے لگا نہیں فرزند رسول حالات بولے آپ کہہ رہے ہیں میں امیر ہوں. کہا ٹھیک ہے. مولانا نے زمین پہ ہاتھ مارا, 3-4 لال سونے کی اینٹیں نکل کے آ گئی. تو یہ اینٹیں لے جاؤ سونے کی, میرے دادا علی کی محبت واپس کر دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول میں یہ سودا نہیں کر سکتا. مولانا نے کہا یہ اینٹیں تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہے, صرف تمہارے لیے نہیں, بیچو گے تمہاری نسلیں کھائیں گے. کہنے لگا نہیں میں سودا نہیں کر سکتا. مولانا نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں فقیر ہوں, تو تم بڑے امیر ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے امیر ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں فقیر ہوں. اسے احساس ہو کہ میں کتنی بڑی نعمت کو بھلا بیٹھا تھا. مجھے پتہ نہیں اللہ نے کیا عطا کیا ہے. محبت علی میرے دل میں رکھی ہے, میں اس سے کتنا استفادہ کر رہا ہوں. اللہ کا تحفہ ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق, معصوم کے فرمان کے مطابق, جس نے ایمان اور عمل صالح کو جمع کیا اپنے دل میں, اللہ اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا. یہ علی کی محبت عطیہ پروردگار, جزائے اللہ ہے, اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے. ہمیں قدر ہے اور اندازہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج اس محبت سے استفادہ کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آج اس محبت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ علی جو کل ایمان ہے, وہ علی جس کی ایک ضربت ساری کائنات کی عبادت سے افضل ہے. بس اس نقطے پہ روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو, پوری توجہ چاہوں گا. یہ وہ حدیث کا ٹکڑا ہے جسے سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے. ذرا اپنی معرفت کے دریچے کو واقع کیجیے, میرے ساتھ ساتھ چلیے. حدیث پڑھ دینا بڑا آسان ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. کتاب ہے معانی الاخبار, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب, اس کے شروع کے صفحات میں جملے موجود ہیں. حدیث تدریہ خیر من الف ترویہ. ایک حدیث جو تم سمجھ جاؤ ان 1000 سے بہتر ہے جو پڑھ پڑھ کے سناتے ہو. یعنی 1000 پڑھ پڑھ کے سناؤ, اس سے بہتر کیا ہے ایک ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے. اگر ایک صحیح سے سمجھ میں آ گئی 1000 سے بہتر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب آپ نے ساری زندگی حدیث سنی ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ سنی یا نہیں سنی؟ علی کی ایک ضربت, آسان کر دو, علی کا ایک وار. یہ کب کی بات ہے بھائی؟ خود روایت میں آیا یوم الخندق. خندق میں کس سے جنگ ہوئی تھی؟ عامر ابن عبد ود عامری سے. عامر ابن عبد ود کو مولا نے ایک بار تو نہیں مارا تھا, 10-15 منٹ کی لڑائی میں کئی بار کیے ہیں. میرے ساتھ رہی, خدا نہ میرے ساتھ رہی. بھائی عامر ابن عبد ود آیا, میں مختصر لڑائی عرض کر رہا ہوں, اور یہ ان بے وقوف لوگوں کو جواب دینے کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ اس منبر سے بھی خیبر و خندق بہت ہو گیا ہے. معصوم کا ارشاد ہے ہم اپنے بچوں کو خیبر و خندق ویسے ہی سکھاتے ہیں جیسے قرآنی سورے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس منبر سے اگر نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟
توجہ میری طرف رہے، میں پیغام عرض کرنے لگا ہوں. عامر ابن عبد ود میدان میں آیا، کہنے لگا کون ہو تم؟ تفصیلی بات ہے، میرے پاس دامن میں گنجائش نہیں ہے پوری تفصیل سے بات عرض کروں. کہا میں علی ابن ابی طالب کا، تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست تھا، چلے جاؤ، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تمہیں مارنا نہیں چاہتا. مولانا نے کہا تم اگر مجھے مارنا نہیں چاہتے میں تو مارنا آیا ہوں. کہنے لگا نہیں میں تم سے نہیں لڑوں گا، اپنی طرف سے بات کرنے لگا، اشرار کرنے لگا. مولانا نے کہا میں نے سنا ہے تم نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے قسم کھا کے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے 3 آپشن رکھے، 3 پیشکشیں، ایک تم قبول کرتے ہو. کہا ایسا ہی ہے؟ کہ میں تمہیں 3 پیشکشیں دے دیتا ہوں. پہلی یہ کہ کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آ جاؤ. سمجھیے ذرا، علی کو سمجھیے خدا را، کلمہ پڑھو آ جاؤ ادھر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، جنگ کس بات کی؟ کہا دوسرا آپشن یہ واپس چلے جاؤ. یہ علی ہی کہہ سکتے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. واپس چلے اپنی جان بچاؤ. کہنے لگا اگر میں واپس چلا گیا جو خیموں میں بوڑھیاں بیٹھی ہیں وہ پہ ہنسیں گی، یہ عرب کا اتنا بڑا جنگجو علی سے ڈر کر آ گیا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم گھوڑے پہ سوار ہو، میں پیدل ہوں. مولا علی جنگ کے لیے پیدل گئے تھے. مرد بنو نیچے اترو. اتنا یہ جملہ اس کے دل پہ جا کے لگا عمرو بن عبد ود کے، چھلانگ مار کے نیچے اترا، اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. اس نے ایک بے گناہ حیوان اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. اس نے وار کی، مولا نے وار کیے. 10-12 منٹ کے مکالمہ جنگ وغیرہ چلتی رہی. مولا نے عامر بن عبد ود کو قتل کرنے سے پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی. میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے. علی نے بتا دیا دنیا مکافات عمل ہے. بے گناہ جانور کی ٹانگیں تو نے کاٹی، تیرے مرنے سے پہلے تیری ٹانگیں. توجہ، یہ ضربت بھی تو تھی نا، اس ضربت کی بات نہیں ہو رہی. نبی فرما رہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وہ آخری وار اس کے بعد عامر بن عبد ود دنیا میں نہیں رہا، مر گیا. وہ جو ایک وار ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ شیعہ بھی پریشان، سنی بھی پریشان. میں اور آپ پریشان اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم غور کیے بغیر نعرہ لگاتے ہیں اور یہ علی مدد بول کے آگے نکل جاتے ہیں. توجہ توجہ توجہ، میں نے بھی آپ کو پریشان کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ. تھوڑا پریشان کروں آپ کو. کائنات میں قیامت تک کروڑوں سجدے ہونے، اربوں خربوں سجدے، وہ سارے سجدے ایک طرف، علی کا وار افضل ہے. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میں تھوڑا پریشان تو کرنا ہے نا آپ کو تاکہ رزلٹ پیش کروں گا. ساری زندگی جو جتنے مسلمان ہیں، کتنے عرب مسلمان نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، ساری نمازیں ایک طرف، علی کا وار افضل ہے. کتنی تلاوتیں ہو رہی ہیں، سب ایک طرف، علی کا وار افضل ہے. کتنے لوگوں نے راہ خدا میں دشمنان خدا کو قتل کیا، اپنی گردنیں کٹائی، ایک طرف، علی کا وار افضل ہے. ساری کائنات میں کروڑوں لوگ حج کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، علی کا وار افضل ہے. عمرہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، علی کا وار افضل ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہ کیسے علی کا وار افضل ہو گیا؟ اگر مورخ میں جرأت ہوتی لکھ دیتا بھائی حدیث ضعیف ہے. اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے. مجھے اشارہ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ ادھر اور آگے آ جائیں، پیچھے مومنین کھڑے، تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. زحمت فرمائیے، مولا اس کا بھی اجر آپ کو دے گا. درود پڑھ کر آگے آ جائیں، آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. توجہ ہاتھ میری طرف رہے. ہر بندہ پریشان ہے بھائی، ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل. جتنی عبادتیں ہیں وہ کم ہیں، علی کا وار. اچھا، علی کے دشمن بھی اللہ نے جو پیدا کیے وہ عجیب و غریب بھی ہیں. ٹھیک ہے، علی کی کوئی فضیلت نقل ہو ان کو ہضم نہیں ہوتی، وہ ادھر چپکا دیتے دوسروں کے لیے. انہوں نے بھی فضیلت کی حدیث گڑی علی کے دشمنوں کے لیے. کہنے لگے جو علی کے دشمن ہیں بروز حشر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے اعمال. تو یہ جو دشمنان علی ہیں، ایک دو کے نام انہوں نے لیے حدیث میں، ان کے عمل ساری کائنات سے بڑھ کر ہو جائیں گے.
ان کا عمل بھاری ہو جائے گا، کائنات کا عمل ہلکا ہو جائے گا. یہاں رسول نے کہا، یہاں معتبر حدیث ہے، وہاں کمرے میں بیٹھ کے گھڑی ہوئی حدیث ہے. کیا کہنے کیا کہنے کہنے نہیں. کسی نے بہلول کو جا کر یہ حدیث سنا دی، کہا کہ بھائی اگر علی کے بارے میں ہے تو ان کے بارے میں ہی ہے. کہ کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن ساری کائنات کے عمل لائے جائیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں ان دو کے عمل رکھے جائیں گے. ان دونوں کے عمل جو ہے کائنات کے عمل سے افضل ہو جائیں گے، بڑھ کر ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے. بہلول نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، خراب ہے، اس کے راوی مجہول ہوں گے، اس کے راوی جھوٹے ہوں گے، غلط لوگ ہوں گے، چیک کرو جا کے. کہنے لگا نہیں حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث صحیح ہے. اس نے کہا، بہلول نے کہا اگر حدیث صحیح ہے تو پھر ترازو خراب ہے، اسے چینج کراؤ. کیا کہنے بہلول ہے، بہلول کبھی نہیں مانے گا. یہ بھائی جس ترازو کو یہی پتہ نہ ہو کہ عمل کی قیمت بنتی ہی ولایت علی سے ہے، علی کے دشمن کا عمل کیسے قبول ہو جائے گا؟ اور جو ہے یا نہیں ہے؟ اب علی کا ایک وار ہے، ساری کائنات کے عمل سے افضل کیسے ہو گئے؟ ساری نمازوں سے افضل. اچھا تھوڑا اور پریشان کروں گا آپ کو. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید میری پڑھی ہوئی نماز ٹھیک ہے، نعرہ لاؤ علی کا ایک وار میری ساری زندگی کی نماز سے افضل ہے، میں وداؤٹ اینی ٹینشن قبول کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم سب کی نمازوں سے افضل. لیکن پرابلم یہاں ہے، پریشانی آپ کی بڑھے گی جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ سوچنے پہ یقیناً مجبور ہوں گے، جب مولانا نے یہ حدیث پڑھی نا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کا ایک وار خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مسکرا کے کہنے لگے وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں بھی تو ثقلین میں ہوں. توجہ بڑا جملہ کہہ گیا میں، وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں بھی ثقلین میں ہوں. اب ہر بندہ پریشان ہے. اللہ اکبر. جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرما رہے میں بھی ثقلین میں ہوں. اب تک تو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اہل سنت نے ایک اور ٹکڑا جوڑ دیا. کہنے لگے نبی نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی، علی کی ضربت خندق کے دن، علی کا ایک بار خندق کے دن میری امت کے سارے اعمال سے افضل. رسول کی امت میں پتہ ہے کون کون ہے؟ ساری زندگی موسیٰ کلیم اللہ دعا مانگتے رہے، بہر الہ مجھے امت محمد میں قرار دے. نبی کی دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، نبی کی دعا یقیناً قبول ہوگی. تو موسیٰ بھی امت محمد میں، عیسیٰ بھی امت محمد میں، ابراہیم بھی امت محمد میں، اسماعیل بھی امت محمد میں. حدیث یہ کہہ رہی ہے ساری امت کے عمل سے. دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، میں رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ہر بندہ پریشان، اہل سنت پریشان. حدیث معتبر ہے، کوئی ضعیف کہہ نہیں سکتا. بڑے بڑے علماء اعلام، بڑے بڑے روات نے، بڑے بڑے ثقہ راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا. کہنے لگے یہ مستفیضہ ہے، یہ متواتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی کا ایک بار خندق کے دن ساری کائنات کی عبادت سے افضل ہے، سارے امت کے اعمال سے افضل ہے. تو حل کیا ہے؟ کہ حل اتنا ہے. علماء اہل سنت نے جو جواب عرض کیا، میں پہلے وہ عرض کر دوں، اس کے بعد شیعہ علماء نے کیا عرض کروں گا. کہنے لگے بات اتنی سی ہے کہ جو مسلمان تھے اور جو اسلام تھا وہ صرف مدینہ میں تھا. جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی مسلمان تھوڑے سے تھے مدینہ میں، اسلام صرف مدینہ میں تھا. کائنات میں کہیں اسلام کا کوئی وجود نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں تھا. جب علی کو حملے کے لیے پکارا ہے، حل من مبارز کی صدا بلند کی عمر ابن عبد الود نے، کوئی ہے جو مجھ سے لڑنے آئے، کوئی ہے جو مجھ سے لڑنے آئے. جتنے بیٹھے ہوئے تھے نبی کے ارد گرد کہہ رہے تھے خبردار مت جانا، اکیلا 400 سے لڑتا ہے، اکیلا 500 سے لڑتا ہے، اکیلا ہزاروں سے لڑتا ہے، اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا ہے. اکیلے علی کھڑے ہوتے تھے، میں جاؤں گا یا رسول اللہ. اگر عامر ابن عبد الود اس دن مار کر کاٹ کر سب کا صفایا کر دیتا، نہ اسلام رہتا نہ مسلمان رہتے. علی نے میدان میں جا کر عامر ابن عبد الود کو مار کر اسلام بھی بچا لیا، مسلمان بھی بچا لیا. واہ 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 واہ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے ہمارا اتحاد بین المسلمین. میں علماء اہل سنت کا جواب پڑھ رہا ہوں، نعرہ لگا ہے. میں اتحاد اسی طرح ہو سکتا ہے. یہ علماء اہل سنت کے جملے ہیں کہ اگر علی کا وار نہ ہوتا نہ اسلام بچتا نہ مسلمان بچتا. علی کا وار چونکہ اسلام بھی بچا گیا، مسلمان بھی بچا گیا. اب وہ جو مسلمان تھے انہی کی نسلوں سے تو اسلام آگے بڑھا. علی کے وار نے بچایا ہے.
تو جو بچانے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. بے شک. قیامت تک علماء اہل سنت کی جملہ، قیامت تک اگر کوئی سجدہ باقی ہے علی کی حرمت کے صدقے سے، علی کا ایک بار مسجدیں بچا گیا، علی کا ایک بار عبادتیں بچا گیا، علی کا ایک بار حج بچا گیا، علی کا ایک بار خانہ کعبہ بچا گیا، علی کا ایک بار حج عمرہ سب بچا گیا. شریعت کا کوئی بھی عمل ہے اگر علی کا وار نہ ہوتا نہ بچ پاتا. بے شک. علی کے وار نے سب بچایا. اب آئیے شیعہ علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ہمارے شیعہ علماء کو سلامت رکھے، جو حق کا دفاع کرتے ہیں، جو عقیدے کا دفاع کرتے ہیں، جو علی علی کرنے کا ڈھنگ ہمیں اور آپ کو سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ چاروں، یہ بڑا دقیق ہے، اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے، اس جواب کو سمجھنے کے لیے طہارت چاہیے. اپنے اپنے طہارت نفس کے لیے، پاکیزی کے لیے ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہات میری طرف ہے آپ سب کی. جواب عرض کروں علماء شیعہ نے کیا لکھا. ایک وار کیسے افضل ہو گیا؟ ایک وار کتنے سیکنڈ میں ہوتا ہے وار؟ سلو موشن میں بھی وار دیکھیں گے تو 20 سیکنڈ لگیں گے. 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ میں وار ہو جاتا ہے. بندہ ختم 5 سے 6 سیکنڈ میں. اس کو آپ سلو موشن میں بھی لے دیکھیں 20 سیکنڈ. 20 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا ایک عمل ساری کائنات کی عبادت سے ہوا. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جب اپنی جگہ جو علماء اہل سنت نے اسے بنایا نہیں کر، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، بالکل قابل قبول. لیکن جو علماء شیعہ نے لکھا وہ عجیب ہے. کہ علی نے یہ وار، توجہ توجہ توجہ، علی نے یہ وار جس خلوص کے ساتھ کیا تھا، ساری کائنات مل جائے عبادتیں کرتی رہے، اس خلوص کو ڈھونڈ کر بھی نہیں لا کرتی. بے شک. بے شک. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. علی نے جس خلوص سے وار کیا، ساری کائنات مل کر ایسے سجدے نہیں کر سکتی جیسے علی نے تلوار چلائی. اس لیے علی کا وار سب سے افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے، مورخوں نے لکھا جب عمرو بن عبد ود کے نزدیک آئے اسے قتل کرنے کے لیے، 2 روایتیں ہیں تاریخ میں، 2 جملے. ایک جملہ اس نے تھوکا علی کی طرف، ایک جملہ اس نے گالی دی. میں دونوں کو مختصر کر رہا ہوں. اس نے گستاخی کی، اس ملعون نے گستاخی کی علی کی شان، چاہے گالی دی ہو چاہے تھوکا ہو. جب اس نے تھوکا یا گالی دی، جب گستاخی کی تو مالا ہٹ گئے ایک سائڈ پہ. اب لوگ یہ کہتے ہیں، میں عرض کر دوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ علی سائڈ پر اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ علی کو غصہ آ گیا تھا. علی کو غصہ آیا تو علی نے کہا اگر ابھی میں نے مار دیا تو لوگ کہیں گے علی نے اپنے غصے میں مارا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ جو للہیت ہے وہ باقی نہیں رہتی. وہ جو اللہ کے لیے ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بتا دوں میرے جملے نہیں ہیں، لوگوں نے لکھا ہے. اس نے تھوکا، اس نے گالی دی، مولا علی سائڈ پہ ہو گئے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا پھر مولا آئے، اس کو قتل کیا، لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں اتنا جانتا ہوں علی جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. علی کا غصہ ہو ہی نہیں سکتا اپنی ذات کے لیے ہو. جس نے اپنا سب کچھ رب کو دے دیا اس کا بچتا کیا ہے؟ توجہ چاروں میں. لہذا علی جو ہٹے تھے یہ اس پست مؤرخ کو سمجھانے کے لیے کہ کل کو تو یہ لکھے گا کہ علی نے اپنے غصے میں مارا تھا، میں ہٹ کر بتا رہا ہوں میرا غصہ اپنا نہیں صرف اللہ کے لیے ہے. واپس آ کر علی نے قتل کیا، ساری کائنات کو بتا دیا جس خلوص سے علی نے وار کیا تم کبھی عبادت بھی نہیں کی. جو ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اب کون ہے جو علی کو سمجھے، جس کا ایک وار ساری کائنات کو سمجھ میں نہ آئے؟ اس کی عبادت کو کون سمجھے گا؟ جس کا وار سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا سجدہ کیسا ہوگا؟ جس نے وار اتنے خلوص سے کیا کہ سارے کائنات کے لوگ مل جائے وہ خلوص ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. علی کی عبادت کیسی ہوگی؟ بس ایک جملہ اور میں نے بات کو سمیٹ دیا. علماء اعلام نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا کہ ایک دن، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ مجلس سے آ رہی ہے، آج 21 محرم ہے، 24 اور 25 محرم جب زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ کا ذکر سنیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو وہاں ذاکرین خطبہ کرام پڑھیں گے کہ زین العابدین کون ہے، عابدوں کی زینت کون ہے.
سید سجاد کسے کہتے ہیں؟ شیخ مفید لکھتے ہیں ایک دن 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے بابا کے حجرے میں وارد ہوئے، چوتھے مولا کے حجرے میں وارد ہوئے، دیکھا بابا عبادت میں مشغول ہے، یہ منظر کشی 5ویں مولا نے کی ہے۔ قد ومضت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، واصفر لونہ من السحر، رت جگہ کر کر کے رات کو جاگ جاگ کے رنگ زرد ہو گیا تھا، ودبرت جبہتہ وانخرم انفہ، پیشانی زخمی تھی، ناک بھی زخمی تھی سجدہ کر کر کے، وتورمت قدماہ، قدم سوج گئے تھے، ان میں ورم آ گیا تھا کھڑے رہ رہ کر عبادت کر کر کے۔ چوتھے والا فرماتے فبکیت رحمتا لہ، مجھے اپنے بابا پر رحم آیا، ترس آیا، میں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا کہ عبادت ایسی بھی ہوتی ہے۔ بیٹا باپ کو دیکھ کے رو رہا ہے، ادھر باپ نے اپنی عبادت مکمل کی، نماز مکمل کی، دیکھا بیٹا زارو قطار رو رہا ہے، بابا کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے، زرد پڑ چکا ہے، آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں، سرخ ہو چکی ہیں، ناک زخمی، پیشانی زخمی، اعضاء سجود زخمی، ایک جگہ زخمی ہے، پاؤں سوجے ہوئے ہیں، گھٹنوں پہ گٹھے پڑے ہوئے، پیشانی پہ گٹھا پڑا ہوا، ہتھیلیاں سوج گئی ہیں، کیا کیا جائے اس عالم میں؟ زین العابدین کو دیکھ کر 5ویں مولا رو رہے ہیں زارو قطار، رونا ہی بنتا ہے ایسی عبادت دیکھ کر۔ جیسے ہی چوتھے مولا نے دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے، کہ بیٹے باقر جا کے وہ صحیفے لے کر آؤ جن میں میرے دادا علی کی عبادت کو تذکرہ ہے۔ ختم کر دی میں نے بات، اس کا وار کائنات کی عبادت سے افضل ہے، اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ کہ بیٹے باقر وہ صحیفے لے کر آؤ جس میں دادا علی کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ صحیفے لے کر گیا، ارشاد کے جملے ہیں، چند ورق پلٹے، اپنے دادا علی کی عبادت کو پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد گھبرا کے صحیفہ بند کیا، جملہ کہا من یقوی علی عبادت علی، کس میں طاقت ہے علی جیسی عبادت کر سکے؟ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں، اس کا جملہ ہے جو حشر کے میدان میں قدم رکھے گا تو کہا جائے گا این زین العابدین، زین العابدین جس کی عبادت کو دیکھ کر گھبرا جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اسی لیے مولا نے کہا مجھے وہ لوگ پسند نہیں، سفینۃ البحار شیخ عباس قمی، سب کے لیے جملہ، میں اپنے تزکیہ نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی۔ نوجوان دوستوں سے گزارش ہے عبادت میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ انی لاکرہ للرجل ان تکون جبہتہ جلحاء، مجھے وہ مرد پسند نہیں جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان نہ ہو۔ میں اگر علی والا ہوں، چکنی پیشانی لے کر، صاف ستھری پیشانی لے کر مولا کے سامنے چلا گیا، مولا نے یہ کہنا کہ مجھے ایسا مرد پسند۔ ہاں وہ کریم ہے، اپنا کرم کریں گے، وہ سخی ابن سخی، ان کی سخاوت سے ہم بہرمند ہوں گے، لیکن ہم پسند تب آئیں گے جب علی کے رب کو سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شب عاشور حسین ابن علی نے جو مانگی تو کہا انی احب تلاوت القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے، انی احب التسبیح والتہلیل، مجھے تسبیح پسند ہے، مجھے تہلیل پسند ہے، مجھے یہ رات عبادت کے لیے درکار ہے۔ حسین علی کا بیٹا ہے، جس علی نے رب کی عبادت کا حق ادا کیا اسی کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ ایک رات کوئی سوچ سکتا ہے جب چاروں طرف 30-35 ہزار کا لشکر آ چکا ہے، چند گنتی کے لوگ ان کے مقابلے میں تھوڑے سے، موت چاروں طرف دکھائی دے رہی، وہاں انسان کہے مجھے رب کی عبادت پسند ہے، مجھے تلاوت قرآن، ساری رات عبادت ہوئی، کیسے ہوئی؟ لہم دوی کدوی النحل، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، ساری رات رسول اللہ، ساری رات عبادت ہوتی رہی۔ ایسے آواز آ رہی تھی دور سے لشکر یزید کو جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی، لشکر حسین سے۔ یہ تسبیح کی آواز تھی، یہ تحلیل کی آواز تھی، یہ مقتل کا جملہ ہے۔ ساری رات عبادت ہوتی رہی۔ اب رات ختم ہونے کو ہے، وقت سحر ہے،
مولا مدینے سے اپنے ساتھ اپنا ایک مؤذن لے کر آئے ہیں، جس مؤذن کا نام ہے حجاج ابن مسروق جحفی۔ لیکن جب عاشور کے دن کا آغاز ہوا اور اذان فجر دینے کا وقت آیا تو حسین نے کہا حجاج آج تم اذان نہیں دو گے، آج مجھے اپنے بیٹے اکبر کی اذان سنو، اجرکم علی اللہ۔ آج تڑپ کر حسین کو نانا کی یاد آ رہی ہے۔ آج اذان میں نے شبیہ رسول کی سن لی، اجرکم علی اللہ۔ کون علی اکبر؟ تم نے سماعت فرمائیے، وہ علی اکبر جو اتنا شبیہ رسول، اتنی مشابہت، اتنی مماثلت، نجران، روم، یہ جو آج اٹلی، واٹیکان، میلان، سارے جو شہر ہیں، یہاں رہنے والا ایک راہب، اس نے خواب دیکھا، حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اس کا کلمہ پڑھو۔ تو وہ کون ہے؟ خواب میں زیارت کرا، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ راہب نے خواب میں، اس پادری نے خواب میں کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، زیارت کی، تو یہی آخری نبی، اسلام جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ جب خواب سے اٹھا، لوگوں سے پوچھا یہ اسلام کہاں آیا ہے، نئے دین کا ظہور کہاں ہوا ہے؟ کہا وہ جزیرۃ العرب میں، وہاں جاؤ۔ سفر کیا، لمبا چوڑا، پہنچا مدینہ، پہنچا، لوگوں سے کہا مجھے رسول کی زیارت کرنی، رسول سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا رسول کے انتقال کو عرصہ گزر گیا، رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہنے لگا کوئی رسول کی یادگار، کوئی رسول کی نسل میں سے؟ کہا رسول کا ایک نواسا ہے حسین ابن علی، اس کے پاس جاؤ۔ محلہ بنی ہاشم ڈھونڈتا ہوا کوچہ بنی ہاشم پہنچا، مولا حسین کا دروازہ بجایا، دق الباب کیا، جیسے ہی دروازہ کھولا حسین ابن علی نے کھولا۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا نجران سے۔ اپنا واقعہ سنایا۔ کہا آنا کیسے ہوا؟ کہ میں رسول کی زیارت کرنی تھی، رسول تو نہیں، سوچا آپ کو دیکھ لوں۔ بس ابھی اس نے یہ کہا تھا، میرے مولا حسین نے کہا اکبر بیٹے ادھر آؤ۔ جیسے ہی اکبر حجرے میں داخل ہوئے، راہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس۔ میں نے خواب میں اسی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تھا، میں نے خواب میں اسی کی زیارت کی تھی کہ یہ رسول نہیں، یہ شبیہ رسول، یہ میرا بیٹا اکبر ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ ہے علی اکبر۔ بچپن میں اگر کبھی علی اکبر نے کوئی فرمائش کی، ہمیشہ حسین نے پوری کی۔ کبھی ایسے موسم میں پھل مانگے جب پھل نہیں تھے، حسین نے جنت سے منگوا کے دیے۔ حسین کو اکبر بڑے عزیز ہے، علی اکبر سے بڑی محبت ہے۔ راستے میں جا رہے کربلا کا رستہ ہے، کسی مقام پر حسین ابن علی کی آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں کھلی تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کون سا وقت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا؟ کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ قافلہ تو جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ شہزادے نے کہا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہ بیٹے اگر ہم حق پر نہیں تو کون حق پر ہے؟ کہ اذن لا نبالی ان نقع علی الموت ام الموت یقع علینا، بابا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ ہے علی اکبر کا ایمان، یہ ہے علی اکبر کا ایقان اور اذعان، یہ ہے علی اکبر کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن آیا جس کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا۔ عزاداروں حسین کے اصحاب گئے، اعوان گئے، انصار گئے۔ بنو ہاشم کا پہلا شہید ہے اکبر۔ آئے بابا کے پاس، بابا حلی میں رخصت، مجھے اجازت ہے میں میدان جنگ کی طرف جاؤں؟ حسین نے روکا ہے، قاسم کو روکا، عباس کو روکا اور محمد کو روکا، لیکن جب اکبر نے آ کر اجازت مانگی، مقتول کا جملہ عجیب ہے۔ اکبر کہہ رہے بابا مجھے اجازت دے دیجئے، بابا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کے بارے میں جملہ مقتل میں یہ لکھا ہے فَنَظَرَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَأَرْخَى رَأْسَهُ وَبَكَى بُكَاءً عَالِيًا۔ حسین نے ایک مرتبہ اکبر کو سر سے قدموں تلک دیکھا، اس کے بعد سر جھکا کر بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو اکبر بیٹے اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، تجھے پتا چلتا بوڑھے باپ کے دل کو۔ اجرکم علی اللہ۔
अशरुकुम अलल्लाह। अकबर बेटे जाओ, खैमों से इजाजत ले लो, जाओ शैदानियों से रुखसत हो जाओ, जाओ बीबियों से इजाजत ले लो। अजादारों, अकबर ने ख़याम हुसैनी में कदम रखा। जितनी बीबियां की हल्का बनाकर अकबर के गिर्द बैठ गई। आवाज खैमों से बाहर बसीखी आ रही थी, अकबर इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पर रहम करो, अकबर हमें इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। रावी ये कहता है एक नहीं कई मर्तबा खैमे का पर्दा उठा है, कई मर्तबा खैमे का पर्दा गिरा है। जब अकबर बाहर निकलने लगते थे, कोई हुसैन की नन्ही बच्ची अकबर का दामन पकड़ लेती थी, भैया भैया हमें छोड़कर न जाओ, भैया हमें अकेले करके न जाओ, भैया हमें तन्हा करके न जाओ। अल्लाह अकबर। हुसैन खुद आगे बढ़े, दअनहु फइन्नहु ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, इसे जाने दो, ये अपने आप को राह खुदा में वक्फ कर चुका है। अकबर बाहर निकले। अजीब मरहला है हुसैन इब्न अली के लिए। अपनी दाढ़ी को आसमान की तरफ उठाया, शहादत की उंगली को फजा में बुलंद किया। अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फक़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहु अन्नास रसूलुल्लाह खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़ा व कुन्ना इज़ा इश्तक़ना इला ज़ियारति जद्दिना नज़रना इलैहि। बारे लहब वो जा रहा है, जब बोलता था तो लगता था रसूल बोल रहा है, जब चलता था तो लगता था रसूल चल रहा है। किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, हर तरीके से शबीह रसूल। ऐ मेरे अल्लाह, जब भी मेरा दिल तड़पता था नाना की ज़ियारत को, मैं अकबर का चेहरा देख लेता था। अल्लाह दारो अकबर को सवार कराया, ये जुमला कहा, अकबर बेटे जब तक जा रहे हो मुड़ मुड़ के चेहरा दिखा। अजरुकुम अलल्लाह। बस चंद जुमलों की और ज़हमत है। अकबर ने मैदान में कदम रखा। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली में हुसैन का बेटा, वो हुसैन जो अली का बेटा। रजल पढ़ते गए, हमले करते गए, कभी मैमना को मैसरा पे पलटा है, कभी मैसरे को मैमने पे पलटा है, कभी कल्ब लश्कर पे हमला किया है। प्यासे अली अकबर ने अकेले 120 यजीदियों को वासिल जहन्नम कर दिया। अब जख्मों से चूर है, अब थक चुके हैं। अब आए बाबा के पास, बाबा मुझे प्यास लग रही है, अल आतशो कद कतलनी, प्यास मुझे मार रही है। इस आलम गुर्बत में बेटे मैं पानी कहां से लाऊं? जाओ, तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब करेंगे, रसूल अल्लाह तुम्हें सैराब करेंगे। एक मर्तबा फिर अकबर मैदान में आए, 80 को मजीद वासिल जहन्नम किया। मुनक़िज़ इब्न मुर्रा अब्दी ये कहता है कि मैंने ये सोच लिया, अकबर जब मेरे पास से गुजरेंगे एक ऐसा वार करूंगा, अकबर की माँ अकबर के गम में रोएगी। अल्लाह अकबर जब मुर्रा के पास से गुजरे, ऐसे ही वार किया जैसे मेहराब में इब्न मुलजम ने अली के सर पे वार किया था। अजरुकुम अलल्लाह। अकबर का सर 2 टुकड़े हुआ। मक्तल ने अजीब जुमले लिखे, अकबर के सर का खून बहकर रहवार की आंखों में गया। रहवार खैमे की तरफ नहीं, दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। जिसके हाथ में जो था, तलवार वाले ने तलवार मारी, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा। मक्तल का जुमला है, फ़क़त्तऊहु इरबन इरबा, हुसैन के अकबर को टुकड़े टुकड़े करना। अजरुकुम अलल्लाह। बस आखिरी जुमला, अजरुकुम अलल्लाह। बेटे ने गिरते हुए आवाज दी, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। बेटे ने मदद के लिए नहीं बुलाया, पता है पूरे बाप के दिल पे क्या गुजरे। बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। अब दिल वाले अपने दिलों पे हाथ रख के जुमला सुने, मातम करने वाले मातम कर करके सुने। अज़ादारों, जब हुसैन पहुंचे तो देखा अकबर के करीब ज़ैनब पहले से मौजूद है। अजरुकुम अलल्लाह। ये हुआ क्या?
یہ ہوا کیا؟ بیٹے نے پکار کر کہا تھا یا ابتا علیکہ منی السلام، لیکن جب حسین پہنچے تو دیکھا زینب پہلے سے موجود، زینب اب تک خیمے سے نہ نکلی، زینب ابھی تک خیمے سے باہر نہیں آئی۔ یہ اکبر کے گرنے پہ زینب کیوں باہر آ گئی؟ مقتل والوں نے لکھا، مقتل نگاروں نے لکھا، تب اکبر نے آواز دی، حسین بھی دوڑے، زینب بھی دوڑی، لیکن رستے میں حسین گر گئے۔ اب باقی کا سفر کوہنیوں اور گھٹنوں پہ طے ہوا، لیکن زینب دوڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ پتا تھا میرا بھائی برداشت نہیں کر سکے گا، مجھے دیکھے گا تو تھوڑا صبر آ جائے گا کہ بہن نکل کر آ گئی، بہن میری زندگی میں کیسے آ گئی، چلی جاؤ واپس چلی جاؤ۔ اکبر بیٹے میں آ گیا، اکبر بیٹے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر کے سر سے خون کو صاف کیا، ایک طرف بھلکا ہوا تھا، آخری جملہ مصائب ختم ہو گئے، تابوت کی برآمدی ہوگی، تو تابوت لانے والے ہیں وہ تیار رہے۔ عزادارو اکبر کا سر دائیں طرف بھلکا ہوا تھا، حسین نے سر کو جب اٹھایا ہے، اکبر کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا ہے۔ مقتل نگاروں نے لکھا ایک لمحے کو اکبر مسکرائے، اور جیسے ہی حسین نے سر اٹھا کر اپنی طرف کیا، اکبر کی نگاہ بائیں طرف پڑی، زاروں قطار اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین نے پوچھا بیٹے یہ ماجرا کیا ہے؟ دائیں طرف دیکھا تو مسکرا رہے تھے، بائیں طرف دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ کہ بابا جب دائیں طرف دیکھا تو رسول اللہ حوض کوثر لیے کھڑے تھے، آجا میرے لال میں تجھے سیراب کراؤں گا، اب تو پیاسا نہ رہے گا۔ آخری جملہ، لیکن بابا جب میں نے بائیں دیکھا، جملہ سنو اور ماتم کرو، بابا جب میں نے بائیں دیکھا، بابا کبھی میری ماں دادی فاطمہ زہرا تجھے دیکھتی ہے، کبھی مجھے دیکھتی ہے، اب میرا حسین کیا کرے گا؟ اس عالم غربت میں حسین کیسے صبر کرے گا؟ بس یہ سننا تھا، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھا، علی الدنیا بعدک الوفا، اکبر بیٹا تیرے بعد اب